سلام۔ آج کی اس تفصیلی نشست اور علمی کھوج میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر تو ہم سب کا جانا پہچانا ہے، لیکن اس پر جس زاویے سے آج ہم نظر ڈالنے والے ہیں وہ یقیناً سوچ کے کئی نئے در کھول دے گا۔ جی بالکل، اور یہ زاویہ بہت اہم بھی ہے۔ صحیح کہا۔ آج ہمارے سامنے جو تحریر موجود ہے نا، وہ اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارم سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے مصنف نے اپنا نام عاجز مسلمان ظاہر کیا ہے۔ ایک دلچسپ نام ہے یہ۔ ہاں، اب اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس نشست کا مقصد کسی جذباتی بحث کو چھیڑنا یا کسی خاص نظریے کی تبلیغ کرنا نہیں ہے۔ بالکل، اور یہ بات سامعین کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم یہاں صرف تجزیہ کر رہے ہیں۔ بالکل، اور میرا بھی یہی ماننا ہے۔ ہمارا متمع نظر صرف اور صرف ان حقائق، دلائل اور حوالوں کا ایک غیر جانبدارانہ اور منطقی جائزہ لینا ہے جو اس تحریر میں پیش کیے گئے ہیں۔ بالکل، اور یہ تحریر واقعی کچھ بہت گہرے سوالات اٹھاتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت سی بنیادی لیکن انتہائی طاقتور سوال اٹھاتی ہے کہ کیا اسلام صرف چند مخصوص عبادات اور رسومات کا مجموعہ ہے، یا یہ ایک ایسا جامع نظام زندگی ہے جو انسانی وجود کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں جو دلائل مصنف نے پیش کیے ہیں وہ بہت سی روایتی سوچوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ سلامتی ہو۔ اس گفتگو کا حصہ بننا میرے لیے بھی بہت دلچسپی کا باعث ہے۔ اگر ہم آج کے اس جائزے کے بنیادی مشن کی بات کریں تو ہم دراصل ایک بہت بڑے سماجی اور نفسیاتی رویے کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ یعنی ہم انفرادی سوچ سے آگے بڑھ کر ایک بڑے کینوس پر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب کسی بھی وسیع نظریے یا کسی فلسفے یا نظام کو اس کے اصل اور مکمل سیاق و سباق سے کاٹ دیا جاتا ہے اور محض چند ظاہری رسومات تک محدود کر دیا جاتا ہے، جی ہاں، تو اس کے انفرادی اور اجتماعی سطح پر کتنے گہرے اور بعض اوقات تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ دیکھنا واقعی ایک چشمکشا عمل ہے کہ کس طرح پرانی تحریریں، تاریخی اصول اور صدیوں پرانے حوالے آج کے جدید سماجی اور معاشی مسائل کی جڑوں تک پہنچتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان قدیم حوالوں کا آج کی تیز رفتار اور پیچیدہ زندگی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں اکثر یہ سوچتی ہوں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم غلطی کرتے ہیں۔ جب ہم ان کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانی معاشرے کی بنیادی الجھنیں آج بھی وہی ہیں۔ یہ بات واقعی سچ ہے، اور اسی الجھن کی نشاندہی تحریر کے بالکل آغاز میں کی گئی ہے۔ مصنف نے ایک ایسی بنیادی غلط فہمی کا ذکر کیا ہے جو آج کل کے معاشرے میں ایک عام تاثر کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ وہ تاثر جس میں مذہب کو ایک چھوٹے سے دائرے میں قید کر دیا گیا ہے۔ بالکل۔ تحریر کے مطابق آج ایک بہت بڑی اکثریت نے اس نظریے کو صرف نماز، روزے، حج اور آچن مخصوص مذہبی تہواروں یا رسومات کے دائرے میں قید کر دیا ہے۔ اور لوگ اس پر مطمئن بھی نظر آتے ہیں۔ بات یہاں تک تو سمجھ آتی ہے کہ ان عبادات کو پوری عقیدت سے تسلیم کیا جاتا ہے اور ادا بھی کیا جاتا ہے، لیکن دلچسپ اور قابل غور پہلو وہاں سے شروع ہوتا ہے جب معاملہ معاشرت یا معیشت اور سیاست کی طرف مڑتا ہے۔ جی، اور جب بات اخلاقیات اور روزمرہ کی اجتماعی زندگی کی آتی ہے۔ بالکل۔ مصنف کے بقول ان معاملات میں لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے ان پیچیدہ امور کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ذہنوں میں ایک غیر مرئی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، ایک ایسی دیوار جس کے ایک طرف مسجد اور عبادات ہے اور دوسری طرف دفتر اور بازار۔ جی ہاں، اور عملی زندگی بالکل الگ تھلگ ہو کر رہ گئی ہے۔ اس صورتحال کا اگر ہم نفسیاتی اور سماجی سطح پر تجزیہ کریں نا، تو انسانی ذہن کا کام کرنے کا طریقہ بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ انسانی ذہن کی ایک عام سی خصلت ہے کہ وہ پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے معلومات اور عقائد کو الگ الگ کھانوں میں بانٹ لیتا ہے۔ یعنی وہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو الگ دائروں میں رکھتا ہے تاکہ اسے آسانی ہو۔ جی بالکل، یہ ذہن کے لیے چیزوں کو آسان بنانے اور اپنی سہولت کے مطابق ڈھالنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن تحریر کے مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جب بات ایک ایسے جامع نظام کی ہو جو زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی کا دعویٰ کرتا ہو، تو یہ تقسیم ایک بہت بڑی فکری اور عملی خلیج کو جنم دیتی ہے۔ اور لوگ اس خلیج کو محسوس بھی نہیں کرتے۔
وہ شعوری یا لاشعوری طور پر ایک منقسم زندگی جینا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ایک دائرے میں ان کی روحانی اور مذہبی زندگی ہوتی ہے جو بہت پرسکون، پاکیزہ اور اصولوں پر مبنی نظر آتی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے جب وہ اپنے پیشے یا سماجی معاملات کے دائرے میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں کے اصول بدل جاتے ہیں۔ جی، وہاں کے اصول وہ خود اپنی مرضی، فائدے اور نقصان کے حساب سے طے کرتے ہیں۔ مصنف اسی منقسم زندگی کو نشانے پر رکھ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ دوہرا معیار انسان کو اس نظریے کی اصل روح سے کتنا دور کر دیتا ہے۔ یہ منقسم زندگی والی بات بہت گہری ہے اور میں اسے اپنے ارد گرد بھی دیکھتی ہوں، لیکن ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ آخر مصنف نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کیا بنیاد فراہم کی ہے؟ کیا آپ کا اشارہ ان دلائل کی طرف ہے جو متن میں دیے گئے ہیں؟ جی ہاں، بظاہر تو کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ شاید مذہب کا اصل مقصد ہی انسان کا انفرادی تزکیہ اور روحانی سکون ہو، اور دنیاوی معاملات کو انسان کی اپنی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہو۔ کیا تحریر میں اس کا کوئی ٹھوس جواب موجود ہے؟ جی ہاں، بالکل، اور یہیں پر تحریر کا وہ حصہ آتا ہے جہاں مصنف نے قرآنی دلائل کے ذریعے اس تقسیم کی مکمل نفی کی ہے۔ وہ سورۃ الانعام والا حوالہ جس کا ذکر تحریر میں کیا گیا ہے؟ بالکل، مصنف نے سورۃ الانعام کی آیت 162 کا حوالہ دیا ہے جس کے الفاظ اس پوری بحث کا رخ طے کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کا ترجمہ مصنف نے کچھ یوں پیش کیا ہے کہ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کے بعد ختم نہیں کی گئی، بلکہ آگے بڑھ کر میری زندگی اور میری موت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ واقعی تحریر کا ایک انتہائی اہم مقام ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان چونک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح کا نقطۂ کمال ہے اس دلیل کا۔ یعنی اگر ہم لفظ زندگی اور موت پر غور کریں تو پیدائش سے لے کر موت تک کے درمیان گزرنے والا ہر ایک لمحہ، ہر ایک عمل اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس نظریے کے تحت انسانی زندگی کا کوئی بھی لمحہ یا سرگرمی، چاہے وہ بظاہر کتنی ہی دنیاوی کیوں نہ لگے، اس بڑے نظام کی حدود سے باہر نہیں ہے۔ سونا، جاگنا، روزی کمانا، لوگوں سے تعلقات بنانا، خوشی منانا، دکھ سہنا، یہ سب کچھ اسی ایک مرکز کے تابع ہے۔ کہ زندگی کو مذہب اور دنیا کے دو الگ الگ خانوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ تحریر یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ یہ نظام انسان کو ایک تسلسل فراہم کرتا ہے، ایک ایسا تسلسل جو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ جی، وہ انسان جو حالت نماز میں ایک مخصوص اصول کا پابند ہے، وہ بازار میں تجارت کرتے وقت یا عدالت میں گواہی دیتے وقت کسی دوسرے خود ساختہ اصول کا پابند نہیں ہو سکتا۔ اس کا مرکز اور محور ایک ہی رہتا ہے۔ یہ بات بہت واضح ہو گئی، لیکن مصنف نے اس بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے ایک اور بہت ہی طاقتور حوالہ دیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت 3 کا ذکر کیا گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، جس کا ترجمہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ جی، اس آیت میں لفظ مکمل بہت کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل۔ اب یہاں یہ لفظ مکمل مجھے تھوڑا سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ جب کسی چیز کو مکمل قرار دے دیا جائے تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے، مثلاً آج کی جدید ٹیکنالوجی یا پیچیدہ معاشی نظام کی ہر ایک جزوی تفصیل موجود ہے؟ یہ ایک بہت ہی منطقی اور اہم سوال ہے۔ تحریر کے سیاق و سباق میں جب اس نظام کے مکمل ہونے کی بات کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کمپیوٹر بنانے کا طریقہ یا کسی جدید مشین کا دستور العمل لکھا ہوا ہے۔ تو پھر اس مکمل ہونے کا دائرہ کار کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک جامع اخلاقی، سماجی اور قانونی خاکہ یا اصول فراہم کر دیے ہیں۔ ذرا تجزیہ کیا جائے تو اگر کوئی بھی نظام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مکمل ہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ کسی اہم انسانی پہلو پر خاموش ہو۔ یعنی وہ ہر شعبے کی بنیادی گائیڈ لائنز دیتا ہے۔
بالکل, अगर वो निज़ाम मुआशियत पर खामोश है या सियासी अखलाकियात पर कोई बात नहीं करता या ख़ानदानी तनाज़ात के हल का कोई उसूली खाका नहीं देता, तो फिर वो दावाए कमाल कैसे कर सकता है? منطقی طور پر یہ ممکن ہی نہیں۔ लिहाजा मुसन्निफ का इस्तिदलाल ये है कि इस मुकम्मल होने के दावे के बाद ये मानना ही पड़ता है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर उस निज़ाम की तरफ से रहनुमाई और हुदूद लाजमी तौर पर मौजूद हैं। इंसान को बस उन उसूलों को अपने दौर के हालात पर मुंतबिक करना होता है। تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اصول ہمیشہ برقرار رہتے ہیں اور صرف ان کے اطلاق کا طریقہ وقت کے ساتھ بدل سکتا ہے۔ جی, اصولوں کی روح وہی رہتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دعوے کو صرف نظریاتی حد تک ہی نہیں چھوڑا گیا، بلکہ تحریر کے اگلے حصے میں ایک عملی نمونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مصنف نے روزمرہ کی زندگی کی مثالوں کو استعمال کرتے ہوئے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ صرف عبادات کے طریقے سکھانے تک محدود نہیں تھیں۔ بالکل, وہ صرف ایک روحانی پیشوا نہیں تھے۔ جی، انہوں نے ایک باقاعدہ عملی زندگی گزار کر دکھائی۔ یہ سکھایا کہ تجارت کرنے کے اصول کیا ہونے چاہیے، دھوکہ دہی سے کیسے بچنا ہے، لوگوں کے درمیان انصاف کیسے قائم کیا جائے گا، ایک خاندان کو محبت اور ذمہ داری کے ساتھ چلانے کے کیا آداب ہیں، اور مجموعی طور پر ایک فلاحی معاشرہ کیسے تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ تمام پہلو ہیں جن سے ہمارا روز واسطہ پڑتا ہے۔ بالکل، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کا براہ راست تعلق ہماری روزمرہ کی عملی زندگی سے ہے۔ اور اسی عملی پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے مصنف نے سورۃ الاحزاب کی آیت 21 کا حوالہ دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ اب ذرا اس تصور پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں۔ جی, ایک بہترین نمونے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی نظام صرف کتابوں میں لکھا ہو اور اس کی کوئی عملی تصویر نہ ہو تو لوگ ہمیشہ یہ کہہ کر بچ نکلنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اصول تو بہت اچھے ہیں لیکن ان پر عمل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ تو بہت عام سی بات ہے، لوگ اکثر ایسا ہی جواز پیش کرتے ہیں۔ بالکل, اسی لیے ایک حقیقی اور کامل نمونہ وہ ہوتا ہے جو ان تمام نظریاتی اصولوں کو زمین پر لوگوں کے درمیان رہ کر عملی طور پر نافذ کر کے دکھائے۔ وہ بتائے کہ ایک بازار کی اخلاقیات کیا ہوتی ہیں یا حالت جنگ میں بھی انسانیت کے اصولوں کو کیسے برقرار رکھا جاتا ہے۔ یعنی وہ ہر حال میں ایک عملی رہنمائی فراہم کرے۔ بالکل, اگر کسی شخصیت کو دیکھ کر یہ سیکھا جا سکتا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے تو اسی ذات کی طرف یہ دیکھنے کے لیے بھی رجوع کیا جانا چاہیے کہ ایک مزدور کی اجرت کب اور کیسے ادا کرنی ہے یا اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ یہ نظریہ اور عمل کا ایک ایسا امتزاج ہے جو اس نظام کو محض ایک فلسفے سے نکال کر ایک قابل عمل ضابطۂ حیات بناتا ہے۔ یہاں تک آتے آتے ذہن میں اس نظام کا ایک بہت ہی واضح اور جامع خاکہ بن گیا ہے، لیکن اب ہماری گفتگو ایک قدرے سنجیدہ رخ اختیار کرتی ہے۔ تحریر میں ایک بہت ہی سخت انتباہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ وہ انتباہ جو مرضی کے انتخاب کے حوالے سے ہے؟ جی ہاں، مصنف نے سورۃ البقرہ کی آیت 85 کا حوالہ دیا ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یعنی کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہ واقعی ایک کڑی تنقید کا مقام ہے۔ جی، اس مقام پر مصنف نے اس رویے پر کڑی تنقید کی ہے جہاں لوگ اپنی مرضی، سہولت اور منشا کے حساب سے احکامات کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان کم از کم جتنا کر سکتا ہے اتنا تو کرے؟ مصنف اسے اتنا خطرناک رویہ کیوں قرار دے رہا ہے؟ یہ ایک بہت ہی نازک نکتہ ہے۔ تحریر کا یہ حصہ دراصل اس خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے جسے ہم چیری پکنگ یا اپنی مرضی کا انتخاب کہتے ہیں۔ اپنی پسند کی چیزیں چن لینا؟ جی، مصنف کی دلیل یہ ہے کہ جب کسی جامع نظام کے صرف ان حصوں کو اپنایا جائے جو ماننے میں آسان لگتے ہیں، جن میں کوئی خاص مشقت نہیں ہوتی یا جو معاشرتی رسم و رواج کے موافق ہوتے ہیں، اور ان حصوں کو نظر انداز کر دیا جائے جو نفس پر بھاری گزرتے ہیں یا جن میں مالی اور سماجی قربانی دینی پڑتی ہے، تو یہ رویہ اس پورے نظام کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک عام سی دنیاوی مثال لیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی پیچیدہ